الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير الناصرين وخير المعين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القطع وهل كان العقاب عليها إلا عقابا على ما ليس بالاختيار عليكم السلام ورحمة الله قلت العقاب إنما يكون على قصد العصيان والعزم على الطغيان لا على الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختیار۔ گفتگو ہماری اس میں ہو رہی تھی کہ متجری اور منقاد مستحق کے مدح اور لوم کے ساتھ ساتھ مستحق کے ثواب و عقاب ہیں یا نہیں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ متجری مستحق کے مذمت ہے، منقاد مستحق کے مدح، لیکن اضافتاً الی ذالک آیا مستحق کے ثواب ہیں منقاد اور متجری مستحق کے عقاب ہے یا نہیں ہے۔ عرض کیا صاحب کا مباحثے میں کہ جو حضرات قائل ہیں کہ عقاب فعل پر ہوتا ہے، فعل متجرہ بھی او المنقاد بھی، نہ کہ فاعل کے سوء سریعہ پر، معیار ثواب و عقاب میں قبح فعلی ہے نہ کہ فاعلی۔ ان کے نظر میں متجری فقط مستحق کے ملامت ہے اور منقاد فقط مستحق کے مدح ہے والسلام۔ لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، عقاب کا معیار قبح فعلی نہیں ہے بلکہ فاعلی ہے، جیسے کہ مرحوم آخوند خراسانی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مستحق کے مدح ہے منقاد، اس طرح مستحق کے ثواب بھی ہے، اور جس طرح مستحق کے مذمت ہے متجری، اس طرح مستحق کے عقاب بھی ہے۔ اور ہماری گفتگو اس میں ہوتی رہی کہ قط کو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مغیر ہو فعل منقاد بھی یا متجری کا، فعل کیا ہے متجرہ بھی کا، فعل قبل تعلق القطع جس طرح تھا اسی طرح بعد تعلق القطع، حسن تھا تو حسن ہے، قبیح تھا تو قبیح ہے، واجب تھا تو واجب ہے، حرام تھا تو حرام ہے۔ تعلق قطع کی وجہ سے فعل میں کوئی تغیر تبدل نہیں ہوتا، بلکہ آخر میں ہم نے کہا کہ قطع اصلا مغفول عنہ ہے، آئینے کی طرح ہے کہ اصلا اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، غیر اختیاری ہے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہوتے ہیں تو اشکال پیش آتا ہے۔ اگر قط کی ثواب و عقاب میں کوئی مدخلیت نہیں ہے، واضح ہے، اور آپ کے نظر میں کیا ہے جی متجری مستحق کے عقاب بھی ہے، تو عقاب آخر کس چیز پر ہو رہا ہے؟ جہاں تک تعلق ہے فعل متجرہ بھی، آپ تو اس کے اوپر عقاب کے قائل ہی نہیں۔ کیوں جی؟ اس وجہ سے کہ تجری میں جو اس نے فعل انجام دیا ہے وہ پانی پیا ہے، وہ کبھی ہے ہی کون نہیں، واضح ہے، وہ پانی تھا واقعے میں، شراب سمجھ کر پیا لیکن پانی تھا، وہ فعل کبھی نہیں، لہذا اس پر عقاب نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک تعلق ہے قط کا، تو آپ نے کہا کہ قط کأنہو بلا اختیار ہے، اصلا اس کی طرف التفاتی ہی نہیں ہے، آلی ہے قط کیا ہے فعل تک پہنچنے کے لیے، جب نہ فعل میں قباحت ہے، واضح ہے، نہ قط کی وجہ سے کوئی حکم میں تغیر و تبدل آتا ہے، تو عقاب بالآخر متجری پر آپ کس عنوان سے قائل ہوتے ہیں؟ عقاب نہیں ہونا چاہیے نا۔ ایک غیر اختیاری چیز پر عقاب کا قائل ہونا یہ حکمت حکیم کے ساتھ سازگار نہیں ہے کہ کسی مکلف کو عقاب دے کسی ایسی کیا ہے چیز کی وجہ سے، ایسے سبب کی وجہ سے جو اصلا اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی طرف التفاتی نہیں تھا۔ ان کل تم اگر کوئی اشکال یہ کرے آپ میں سے تو مصنف کہتے غلط، ہم کہتے کہ نہیں۔ کس نے کہا ہے کہ ہاں جی عقاب کا تعلق فعل متجرہ بھی یا قصد کے ساتھ نہیں، عقاب کا تعلق قصد کے ساتھ،
قصد اس نے کیا ہے خلاف مولا کرنے کا یا نہیں کیا؟ عزم علی الطغیان ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یعنی اس مائے کو جو اس نے پیا ہے، ماں اس کے کہ جانتا ہے کہ شراب ہے، اور یہ بھی جانتا ہے کہ شراب شارع کی نظر میں مبغوض ہے، اس کے باوجود انجام دیا ہے۔ یہ جو قصد علی العقاب ہے، طغیان ہے علی خلاف المولا، اس قصد پر کیا ہے؟ عقاب ہے۔ واضح ہے، لہذا مستحق عقاب اس قصد کی وجہ سے ہے۔ اشکال آپ کا کیا ہے؟ نہیں بنتا۔ اور یہ قصد کیا ہے؟ فعل غیر اختیاری نہیں، اختیاری چیز ہے، کیوں انجام دیا ہے؟ نہیں دینا چاہیے۔ واضح ہے؟ اور یہاں تک پڑھ لیں گا۔ ان قلت اذا لم يكن الفعل كذلك، كذلك کا اشارہ کس مطلب کرے؟ یعنی فعل بما هو مقطوع الحرمت او الوجوب اختیاریا، یہ فعل اختیاری نہیں ہے، فلا وجہ، علیکم السلام ورحمۃ اللہ سے، فلا وجہ لاستحقاق العقوبۃ علی مخالفت القطع، اس صورت میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ متجری مستحق عقوبت ہو قط کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ وحل کان العقاب علیہا، آیا عقاب علیہا، علیہ نے علی مخالفت القطع، قط کی مخالفت کرنے کے اوپر جو عقاب ہے یہ نہیں ہے الا عقابا علی ما لیس بالاختیار، ایسی چیز پر عقاب کرنا جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ یہ حکیم کے لیے مناسب ہے کہ کسی ایسی چیز پر عقاب کرے جو کیا ہے جی اصلا انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ مولا کہ امش علی الماء، نہیں تو عقاب دوں گا، یہ صحیح ہے عقاب کرنا، پانی پر اصلا قدرت نہیں ہے۔ تر الی السماء، ہاں جی اڑ کے دکھا آسمان کی طرف، کبوتر تو نہیں ہے، ذہن مکلف ہے، واضح۔ اور اس کے انجام نہ دینے کی صورت میں مولا عقاب کرے، درست ہے؟ نہیں ہے، کریں کہ اس وجہ سے کہ طیران الی السماء والمشی علی الماء مکلف کے قدرت میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، اور ایسی چیز پر عقاب کرنا جو اختیار میں نہیں ہے وہ اصلا حکیم کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سیم معنی انفی میں، ہاں جی جب اختیار میں نہیں ہے تو اس صورت میں اس قط پر عقاب کرنا، ایسی چیز پر عقاب کرنا ہے جو کیا ہے اختیاری نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ اشکال کرے، قلت، تو مصنف کہتے ہیں میں جواب دوں گا، العقاب انما یکون علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان، عقاب فعل متجرہ پر نہیں ہے تاکہ آپ کہیں کہ وہ فعل تو حقیقت میں کبھی ہی نہیں تھا، پانی تھا، شراب سمجھ کر پیا ہے، وہ پانی تھا، وہ پانی کا پینا کبھی ہے، اس پر عقاب ہونا چاہیے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں اس فعل پہ عقاب نہیں ہے، نہیں عقاب قط کا اس سے فعل کے ساتھ متعلق ہونے کی وجہ سے، مقطوع الخمریت، مقطوع الوجوب، مقطوع الحرمہ، اس وجہ سے تھا۔ واضح ہے؟ بلکہ وہ اس نے جو قصد کیا ہے مولا کے خلاف جانے کا اور کود پڑا ہے مخالفت میں، عبودیت اور بندگی کے تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے خلاف مولا کیا ہے، اس قصد پر کیا ہے، ہم کہہ رہے ہیں عقاب ہے۔ انما العقاب انما یکون علی قصد العصیان والعزم علی الطغیان لا علی الفعل الصادر بهذا العنوان بلا اختیار، نہ کہ اس فعل متجرہ پر ہے، الصادر بلا اختیار کا تعلق کیا ہے؟ صادر کے ساتھ ہے، جو فعل صادر ہوا ہے بلا اختیار کے، بهذا العنوان، بهذا العنوان بعنوان الوجوب اور بعنوان الحرمہ، اس پر نہیں ہے تاکہ آپ اشکال کریں۔ ہاں اگر ہم کہتے ہیں کہ اس فعل متجرہ بھی پر کیا ہے جی عقاب ہے تو اس صورت میں آپ کا اشکال درست بنتا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس فعل پر عقاب نہیں ہے۔ واضح انشاءاللہ آگے یہ بلا اختیار کا جو ہر جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، یہ بلا اختیار سے مقصود کیا ہے؟ ہاں جی یعنی جس کی طرف التفات نہیں ہے، جس کی طرف توجہ نہیں ہے، قط عالی ہے۔ جیسا آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو مقصود آئینہ دیکھنا نہیں ہوتا، یا جب عام لفظ بولتے ہیں تو مقصود لفظ نہیں ہوتا، معنی ہوتی ہے۔ ہاں جی جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، تو یہ یا الف اللہ یہ الفاظ اس سے مدد لیتے ہیں یا ذات سے مدد لیتے ہیں جو لامتناہیہ؟ ذات سے۔ الفاظ کیا ہیں؟ اس ذات تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ سیم معنی انفی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بلا اختیار ہم کہہ رہے ہیں، بلا اختیار مطلب ملتفت نہیں، اس قط کی طرف توجہ نہیں ہے، قط فقط کیا ہے اس معنی اور اس تک پہنچنے کا ایک فعل متجرہ پر پہنچنے کا ایک طریقہ۔ لہذا بلا اختیار سے مراد وہ جبر کے مقابل اختیار یہ نہ لے آپ۔
یہ اشکال و جواب ہو گیا. ان کنت، پھر اگر کوئی اشکال کرتا ہے، ان القصد والعزم انما يكون من مبادئ الاختیار وهي ليست باختیاریہ والا لتسلسل. اگر آپ آ کر اشکال کرتے ہیں کہ قصد اور عزم کیا ہے، انما یکون من مبادئ الاختیار، یہ اختیار کے مبادئ میں سے ہے، اور وہی اور مبادئ اختیار کیا ہے جی؟ لیست باختیاری، اختیاری نہیں ہیں. وَإِلَّا اگر آپ ان کے اختیاری ہونے کے قائل ہوں گے تو کیا ہے؟ تسلسل لازم آئے گا. اس عبارت سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی فعل انجام دیتے ہیں تو مرحوم آخوند خراسان نے اگرچہ 2-4 ان میں سے چیزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن تفصیل اس کی یہ ہے کہ جب آپ فعل انجام دیتے ہیں تو 6-7 مراحل سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. مرحلہ اول، اس شے کا تصور کرنا ہوتا ہے. جو بھی آپ کام کرتے ہیں، جو فعل انجام دیتے ہیں، مقام اول میں اس کا تصور ہوتا ہے آپ کے ذہن میں. مرحلہ تصور کے گزرنے کے بعد اس کا آپ اس کے فائدے کی تصدیق سوچتے ہیں کہ بالآخر یہ جو کام ہے، یہ جو فعل ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے، جس کو فنی عبارت میں کہتے ہیں تصدیق بالفائدہ. یہ مرحلہ ثانی ہے. تصدیق بالفائدہ کے بعد فائدہ اگر اس میں ہے تو آپ کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اشتیاق پیدا ہوتا ہے اس فعل کے نسبت. مرحلہ ثالثہ کیا ہوا؟ اشتیاق. اشتیاق اگر کیا ہے جی آپ کو حاصل ہو تو جزم ہوتی ہے، یقین کر لیتے ہیں آپ. اور جزم کے بعد عزم ہوتا ہے اس فعل کو انجام دینے کے لیے. واضح ہے؟ اور جب ارادہ کیا ہے جی عزم ہو جائے تو عزم کے بعد پکا ارادہ آتا ہے. واضح ہے؟ اگرچہ عزم اور ارادے کو بعض علماء نے ایک ہی بیان کیا ہے، لیکن ارادہ اس عزم کو کہتے ہیں جس میں یقینی فعل کے انجام دہی کا کیا ہے؟ قصد ہو. اور ارادے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مکلف اٹھ کر اس عمل کی طرف جاتا ہے. تحریک عضلات الی نحو المطلوب، مطلوب کی طرف، اس فعل کو انجام دینے کی غرض سے کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرکت دینا، اپنے وجود کو کیا ہے؟ اس طرف لے کے جانا. واضح ہے انشاءاللہ؟ کتنے مراحل ہوئے؟ 7. تصور، تصدیق بالفائدہ، اشتیاق، ہاں جی، جزم، عزم، ارادہ، تحریک عضلات. کہہ رہے کہ ان میں کچھ مقدمات ایسے ہیں، کیونکہ ارادہ کیا ہے 7ویں نمبر پر آتا ہے نا، 6 نمبر پر، 7ویں نمبر تحریک عضلات آتا ہے، 6 نمبر پر آتا ہے. اس سے پہلے جو مقدمات ہیں ان میں کچھ اختیاری ہیں، کچھ غیر اختیاری ہیں. مثال کے طور پر بیٹھے بیٹھے آپ کسی بھی کام کا کیا ہے تصور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، یہ اختیاری ہے؟ نہیں، یہ اختیاری. آ گیا تو آ گیا، کوئی بھی کام ذہن میں آ جاتا ہے. خوب. لیکن مقدمہ ثانیہ جو تصدیق بالفائدہ ہے یہ آپ کے اختیار میں ہے. واضح ہے؟ آپ اس فعل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بالآخر اس میں کون سا فائدہ ہے، دنیا کے لیے میرے یا آخرت کے لیے فائدہ ہے یا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. عفوا معذرة أن سوء أدب من عندي أتطفل عليكم. ماذا تدرسون؟ هاي كفاية الوصول. كفاية الوصول. جزاكم الله. أسأل الله لكم العافية والقبول إن شاء الله. جزاكم الله خيرا سيد. الله يعطيك العافية. جزيتم خيرا إن شاء الله. خوب. تو جب آپ کیا ہے جی تصور سے تصدیق بالفائدہ کی طرف جاتے ہیں تو بالآخر کوئی بھی فعل آپ فائدے کے سوچنے کے بغیر تو انجام نہیں دیتے نا، فائدہ سوچتے ہیں. اور یہ تصدیق بالفائدہ آپ کے اختیار میں، آپ اس کے منافع کو دیکھ کر انجام دینے کی طرف آگے اشتیاق بنتا ہے، یا اس کے مضرات کو دیکھ کر ترک کرنے کا کیا ہے قصد بنتا ہے. بالآخر تصدیق بالفائدہ موقوف ہے، ہاں جی، آپ کا فعل بعد میں آنے والا فعل کیا ہے جی، جتنے بھی مراحل ہیں موقوف ہے تصدیق بالفائدہ کے اوپر. اشتیاق تبھی حاصل ہوگا، اشتیاق ہوگا تو عزم ہوگا، عزم کے بعد جذب اور باقی مراحل آئیں گے. تو یہ تصدیق بالفائدہ آپ کے کیا ہے اختیار میں. ممکن ہے کہ شخص کیا ہے دنیاوی ہو،
آخرت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. وہ دیکھتا ہے کہ دنیا میں میرے لیے فعل مفید ہے نہیں ہے, کسی کا نقصان ہو نہ ہو کوئی غرض نہیں ہے, حلال ہے حرام ہے کوئی کیا ہے التفات نہیں ہے, وہ بڑھتا ہے اس کی طرف. لیکن شخص کیا ہے مختلف ہے, وہ کیا ہے لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. یہ حدیث کیا ہے ذہن میں, نہ نقصان کیا ہے جی خود کو کرنا ہے, نہ دوسرے کو ضرار پہنچانا ہے, ممنوع ہے شرع میں. یہ چیز مستحب ہے, یہ حرام ہے, یہ ہاکذا باقی چیزیں ملتفت ہے, شرع کا قائل ہے, وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر تصدیق بالفائدہ کرتا ہے. واضح ہے. لہذا تصدیق بالفائدہ کیا ہوا, اختیاری ہوا. تصدیق بالفائدہ کے بعد جو اشتیاق اور شوق پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں, وہ اختیاری نہیں ہے. واضح ہے, وہ اختیار میں نہیں ہوتا. خوب اس کے بعد جو جزم و عزم ہے یہ پھر اختیاری ہے. اشتیاق تو پیدا ہوا, اب یہ آگے آپ فعل کی طرف کیا ہے جی پکا ارادہ کرتے ہیں, یہ آپ کے اختیار میں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. واضح. اس کے بعد کیا ہے جی جزم اور عزم کے بعد جو ارادہ آتا ہے چھٹے نمبر پر, ارادہ پھر کیا ہے اختیاری ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے جزم و عزم کر لیا ابھی آپ مجبور ہیں اس فعل کو حتماً انجام دیں, نہیں, ارادہ ہے آپ کے اس میں, بالآخر آ کر کیا ہے جی آپ کے ارادے پر جا کر مسئلہ رکتا ہے. اور ارادے کے بعد تحریک عضلات الی المطلوب, یہ بھی کیا ہے اختیاری ہے. خوب, یہ اگر بات آپ نے سمجھ لی تو اشکال میں جو حضرات کہتے ہیں کہ ان القصد والعزم انما یکون من مبادئ الاختیار, قصد و عزم کسی فعل کے مبادئ اختیار میں سے ہے. وہی, اور یہ مبادئ اختیار جو ہیں لیست بے اختیاریہ, یہ لیست بے اختیار سے مراد تمام کی تمام غیر اختیاری ہیں ایسا نہیں ہے, کچھ ان میں سے کیا ہے غیر اختیاری. جو غیر اختیاری ہیں اگر آپ ارادہ کرتے ہیں تو حتماً ان غیر اختیاری امور کا بھی آپ کیا ہے احتیاج ہوتی ہے. جو بھی آپ ارادہ کرتے ہیں اس کے لیے پہلے عزم و جزم چاہیے, ارادہ چاہیے, اشتیاق چاہیے, جو کہ کیا ہے جی غیر اختیاری ہیں. لہذا بعض چیزیں غیر اختیاری ہیں, جو بھی آپ انجام عمل دیتے ہیں اس سے پہلے کیا ہے جی غیر اختیاری ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ اختیاری ہیں تو اس فعل اختیاری سے ہم پھر سوال کریں گے اس کے لیے جو پہلے والے مقدمات ہیں وہ اختیاری ہیں غیر اختیاری ہیں. اگر آپ کہتے ہیں غیر اختیاری ہیں تو یہ مطلوب حاصل ہوا, نہیں آگے اختیاری کہتے تو پھر ہم آگے سوال کرتے جائیں گے. وَإِلَّا لَتَسَلْسَلَ, وہ یا تو آپ کہیں کہ غیر اختیاری ہیں, اگر غیر اختیاری نہیں کہیں تو تسلسل لازم آئے گا. جو بھی آپ فعل کہتے جائیں گے ہم کہیں گے اس کے مقدمات اختیاری ہیں نہیں ہیں. پھر جو آپ کہتے ہیں کہ اگر اختیاری ہے تو ہم پھر اس کے آگے والے فعل کے پوچھیں گے اور اس طرح تسلسل لازم آئے گا. یہ کیا ہے تبیین اشکال ہے. قلت میں مصنف قدس سرہ دو جواب دیتے ہیں, جواب نقضی اور جواب کیا ہے حلی. جواب حلی قلت مضافن سے لے کر یمکن ان یقال جو بریکٹ میں ہے یہ جواب حلی ہے. کیا جواب دیتے ہیں, وہیہ کا مرجع کیا ہے, کون سے وہیہ لیست, یہ مبادئ الاختیار, وہیہ یعنی یہ مبادئ الاختیار. قلت مضافن الى ان الاختیار وان لم یکن بالاختیار الا ان بعض مبادئه غالبا یکون وجوده بالاختیار. مصنف کہتے ہیں کہ ہاں مانتے ہیں ہم اس بات کو کہ بعض مبادی کیا ہیں غیر اختیاری ہیں, لیکن اس کے باوجود کہ اختیاری نہیں ہے لیکن اس کے بعض مبادی کیا ہیں اختیاری ہیں بھی, کچھ غیر اختیاری ہیں کچھ کیا ہیں اختیاری ہیں. آپ کی توجہ کیا ہے غیر اختیاری مقدمات کی طرف نہیں, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس میں سے کچھ اختیاری بھی ہیں. تصدیق بالفائدہ اختیاری ہے نہیں ہے, بالآخر اختیاری ہے. عزم و جزم اختیاری ہے نہیں ہے, اختیاری ہے. لہذا ان مقدمات کے ساتھ ساتھ اس نے قصد اور جزم جو کیا ہے, جو چیز اختیاری ہے اس قصد و جزم پہ عقاب ہو رہا ہے, اور یہ عقاب کیا ہے بلا حکمت اور کیا ہے بلا وجہ نہیں ہے. بالآخر اس نے تصدیق بالفائدہ کے مرحلے سے گزرا ہے اور جا کر قصد تو کیا ہے جزم و عزم کیا ہے. لہذا فعل اختیاری پر ہم عقاب کر رہے ہیں, غیر اختیاری نہیں ہے کہ آپ اشکال کریں. مضافن الا ان الاختیار و ان لم یکن بالاختیار الا ان بعض مبادی, بعض مبادی سے مراد وہی تصدیق بالفائدہ یا جزم قصد وغیرہ ہے. غالباً یکون وجودہ کی ضمیر بعض مبادی کی طرف جا رہی ہے. بالاختیار لتمکن من عدمہ کی ضمیر اس بعض مبادی کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ یہ متمکن ہے شخص عبد متجری
کہ وہ کیا کرے من عدم ہی، ان کیا ہے مبادی کو نہ جان دے، بالتأمل فیما یترتب علی ما عزم علیہ من تبعۃ العقوبۃ واللوم والمذمۃ، تأمل اور غور کرنے کی وجہ سے کس میں، فیما یترتب علی ما عزم علیہ، جس چیز کا اس نے عزم کیا ہے اور تصدیق بالفائدہ کیا ہے اس پر جو مترتب ہونے والا ہے، ما عزم علیہ کیا ہے وہ، من تبعۃ العقوبہ، اس کے پیچھے عقوبت آنے والی ہے، ملامت اور مذمت آنے والی ہے، اس کو تأمل اور اس میں غور فکر کر کے اس سے بچ سکتا تھا، وہ اختیاری تھی، اس کے باوجود اس نے تجری کی ہے، اس سے کیا پتہ چل رہا ہے، ہاں جی، کہ یہ عمدن فعل انجام دیا ہے، قصد عمدن کیا ہے، لہٰذا اسی قصد پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو عقاب ہوگا، اور عقاب کیا ہے، ایسے عمل پر ہے جو بلا اختیار ہو، ایسا نہیں ہے، اور حکیم کی طرف سے یہ کیا ہے جی، عقاب فی محل ہی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا قبلہ کہ یہ تمام مبادی جو ہیں ایک دوسرے پہ مرتب ہے، تو سب سے پہلا والا جو مقدمہ ہوگا، سب سے ابتدا والا، اس پہ نظر کریں کہ وہ اختیاری ہے یا وہ غیر اختیاری ہے، سیم نتیجہ وہی نکلے گا۔ سب سے پہلا مقدمہ کون سا بیان کیا، تصور، وہ کیا ہے، غیر اختیاری، پھر یہ تصور پر موقوف ہے کیا ہے، تصدیق بالفائدہ، وہ اختیاری ہے، تصدیق بالفائدہ پر کیا ہے، اشتیاق موقوف ہے جو غیر اختیاری ہے، ٹھیک، وہی کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سارے دوسرے بعد میں جو یعنی مقدمات آتے ہیں یہ سارے اس پہلے مقدمے پہ مرتب ہے نا، اگر پہلا مقدمہ نہ ہوتا تو پھر یہ بھی نہ آتے، تو پہلا مقدمہ جب غیر اختیاری تھا تو ابھی تو حکم اس کے حساب سے لگانا چاہیے نا، آپ پہلا کہیں یا ان مقدمات میں سے دو چار کہیں، نتیجہ وہی نکلتا ہے، یعنی بالآخر عقاب جو ہے وہ، یعنی کلت میں جو اشکال کرنے والے وہ یہی کہتے ہیں کہ عقاب غیر اختیاری چیز پر ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جو مقدمات اختیار اور ارادہ ہیں وہ سارے غیر اختیاری نہیں ہیں، مانتے ہیں کہ اس کا پہلا مقدمہ غیر اختیاری ہے، مانتے ہیں کہ اشتیاق غیر اختیاری ہے، مانتے ہیں کہ ارادہ اور تحریک عضلات غیر اختیاری ہے، لیکن بیچ میں کچھ اختیاری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، وہ کون سی ہیں، تصدیق بالفائدہ، تصور کے بعد یہ اختیاری ہے، عزم اور جزم اختیاری ہے نہیں ہے، اختیاری ہے، بالآخر بعض اختیاری ہیں، آپ نہیں کہہ سکتے کہ مولا نے جو عقاب کیا ہے وہ کیا ہے، غیر اختیاری چیز پر کیا ہے، اگر آپ کی اس کے بات کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے، سارے چیز کیا ہے، غیر اختیاری، ان کا مرجع تصور کی طرف جاتا ہے، لہذا غیر اختیاری، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بعض مبادی کیا ہے، اختیاری ہیں، اور ان بعض مبادی کو دیکھ کر مکلف اس چیز سے بچ سکتا تھا، اس میں تدبر و تفکر کر کے کہ اگر یہ میں کیا ہے انجام دوں گا تو عقوبت ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس نے تصدیق بالفائدہ کے مرحلے سے بھی گزرا ہے، عزم و جزم بھی کیا ہے، جو اختیاری چیزیں ہیں مثلا، پھر بھی جا کر کیا ہے قصد کیا ہے مخالفت کرنے کا، اس کا مطلب عقاب کیا ہے، ان حق کی ہی ہے اور فی محل کی۔ اشکال تو وہی بچتا ہے نا کہ کیونکہ دونوں قسم کے مقدمات موجود ہیں، اختیاری بھی ہے اور غیر اختیاری بھی، اب اگر عقاب آتا ہے تو یہ تو یا تو ان دونوں پر ہے یا تو کسی ایک پر معین کریں گے، اگر کسی ایک پہ معین کرتے ہیں تو اس کے لیے کوئی دلیل وغیرہ ہونا چاہیے، ورنہ تو پھر یہی کہیں گے نا، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فقط اختیاری پہ ہیں، یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فقط غیر اختیاری پر ہے۔ ایک مرتبہ سالبہ کلیہ ہم کہتے ہیں کہ جی عذاب نہیں ہونا چاہیے، عذاب غیر اختیاری چیزوں پر ہے، سارے کیا ہے غیر اختیاری ہیں، وہی کہہ رہے ہیں، تو اس کے مقابلے دیکھیں سالبہ کلیہ کے مقابلے میں موجب جزیہ پہ نقص بنتا ہے، یعنی اگر آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کیونکہ ساری غیر اختیاری چیز پر امر ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ساری غیر اختیاری نہیں ہے، ولو موجب جزیہ جواب میں ہو، یہ کافی اس اشکال سے بچنے کے لیے، صحیح واضح ہے، مانتے ہیں صحیح ہے کہ اشکال کیا ہے، کہنے والا کہتا ہے کہ غیر اختیاری چیز پر کیا ہے، ہاں عقاب ہے، ہم کہتے ہیں کہ مانتے ہیں کہ کچھ غیر اختیاری ہیں لیکن سارے غیر اختیاری ہیں، ایسا نہیں، ان میں کچھ ایسے اختیاری امور ہیں کہ اگر ان میں التفات کرتا اور توجہ کرتا تو اس عقاب سے اور تجربے سے بچ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود نہیں کیا، اس کا مطلب اختیاری ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایک بھی یعنی مقدمہ اگر اختیاری ہو آ جائے تو عقاب آ جائے گا، احسن، عقاب آ جائے گا، ایک بھی اگر اختیاری ہو تو مولا کو حق حاصل ہے کہ اس کو عقاب کرے یا نہیں، حق حاصل، کیونکہ اختیاری بیچ میں ایک تھا، اس وقت وہ کر سکتا، یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ مکلف بیچارہ مجبور تھا، غیر اختیار تھا، نہیں کہہ سکتے نا، ایک پر بھی اگر اختیار ہے تو ہے، یعنی وہ ایک بھی ایسا ایک ہے جس پر اگر التفات کرتا تو بچ سکتا تھا، تصدیق بالفائدہ یہ اختیاری چیز ہے، یہ ایسا تھا کہ مثلا اگر اس پر
التفات کرتا کہ مولا کی مخالفت کرنے میں عقاب ہے، مذمت ہے عقلاء کی طرف سے، اور بندگی کے کیا ہے جی تقاضوں سے خارج ہونا ہے، اور خالق اور مالک کے کیا ہے حکم کی خلاف ورزی کرنا، یہ ساری چیزیں اگر دیکھتا تو کیا ہے انجام دیتا تجری کو؟ اس کے باوجود کہ مبغوض فعل ہے شراب کا پینا، پھر بھی انجام دیتا نہیں دیتا۔ صحیح۔ خوب، ایک یہ ضمنی جواب ہے۔ دوسرا اصلی جو جواب دے رہے ہیں مثلا قلت يمكن ان يقال ان حسن المؤاخذة والعقوبة انما يكون من تبعة بعده عن سيده بتجريه عليه كما كان من تبعته بالعصيان في صورة المصادفة۔ خوب، اس جواب کا خلاصہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں عقاب جو ہو رہا ہے وہ اس کے تجری کی وجہ سے مولا کے نسبت جو قرب حاصل تھا اس کو اس سے بعید ہونے کی وجہ سے، مولا کی بندگی سے خارج ہونے کی وجہ سے۔ ٹائم تو نہیں ہوا ہے نا؟ تو بدھ کا دن ہے نا، اس وجہ سے شاید وہ چھٹی والا جو مفہوم ذہن میں ہوتا ہے نا اس وجہ سے زیادہ نہ ہو جائے۔ چلو جواب کا آپ وہ سن لیں، کم از کم لبے لب آپ سن لیں، پھر تطبیق دیکھتے ہیں ہوتی ہے نہیں۔ آج سوال ہم یہ کرتے ہیں، جواب نقصی دے رہے ہیں نا، سوال یہ کرتے ہیں جب گناہ کرتا ہے عصیان، تجری نہیں عصیان، اس میں عقاب کیوں ہوتا ہے؟ اس میں عقاب کی وجہ کیا ہے؟ ما هو الوجہ فی العصیان للعقاب، جب گناہ کرتا ہے جو یقینی گناہ ہے، شراب پی رہا ہے یقین کے ساتھ اور وہ شرابی ہی ہے، اس پر عقاب کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی وجہ ہم یہاں پر آپ کو بیان کرتے ہیں۔ وہاں پر وجہ کیا ہے؟ مولا کا تقرب جو تھا اس سے دور ہو جائے گا، مولا کے جو کیا ہے جی جو بندگی میں تھا اس سے نکل جائے گا، مولا کے خلاف کیا ہے اقدام کیا ہے اس نے پہلے نہیں کیا تھا، ان اسباب کی وجہ سے عصیان میں کیا ہے جی عقاب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تجری میں پائی جاتی ہیں۔ تجری میں کیا ہے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ حرام سمجھتے ہوئے اس فعل کو انجام دیتا ہے تو مولا کا قرب حاصل ہوگا، اس کو وہی بعد عن المولا حاصل ہوگا۔ خلاف ورزی کی ہے یا نہیں کی؟ خلاف ورزی کی ہے جس طرح عصیان میں کی ہے، بس جس سبب کی وجہ سے عصیان یقینی پر عقاب ہوتا ہے وہ ساری چیزیں تجری میں پائی جاتی ہیں، لہذا جو جس طرح ادھر عقاب ہے اس طرح یہاں پر بھی عقاب ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اشکال کس بات پر ہے؟ قلت يمكن ان يقال ان حسن المؤاخذة والعقوبة انما يكون من تبعة بعده، یعنی بعد العبد عن سيده، مولا سے دور ہو رہا ہے، بتجریہ باسبب ہے، یعنی بسبب تجریہ علیہ، بندے کی تجری کرنے کی وجہ سے، علیہ یعنی علی المولا، کما کان من تبعته بالعصیان فی صورت المصادفہ، جس طرح یہ بندہ اگر کیا ہے جی گناہ انجام دے اور بعد حاصل ہو جاتا ہے گناہ کے مصادف واقع نکلنے کی صورت، یعنی وہ گناہ واقع گناہ بھی ہو، جس طرح ادھر بعد حاصل ہوتا ہے عن المولا اسی طرح تجری بھی حاصل ہوتا ہے۔ فکما انہ یعنی ان التجری یوجب البعد عنہ یعنی عن المولا، کذالک لا غرو فی ان یوجب حسن العقوبہ، جس طرح موجب کیا ہے جی بعد بن رہی ہے تجری، اسی طرح اس میں لا غرو یا لا حرج فی ان یوجب حسن العقوبہ، کہ یہ تجری موجب بنے اس کو عقاب کے حسن ہونے کا، بہتر ہونے کا۔ فإنہ یعنی فإن التجری وإن لم يكن باختیارہ، تجری کا جو کیا ہے جی ارادہ اور اختیار، اگرچہ اس نے اختیار نہیں کیا، یعنی بے عبارت اخرى قط کی وجہ سے جو عمل انجام دیا ہے، قط طریق تھا الواقع، وہ اختیار نہیں تھا، ملتفت اور مقصود نہیں تھا اس کے کیا ہے قط کے ہونے کی صورت میں، الا انہ، لیکن یہ جو انہ یعنی ان تجری بسوء سریرتہ، باسبب بھی ہے یہاں پر بھی، یعنی بسبب سوء سریرتہ، ہی کی ضمیر عبد کی طرف جا رہی ہے، وخبث باطنہ، یہ بھی عبد کی طرف سے جا رہی ہے، باطن ہی والے، اس کے باطن کے خبیث ہونے کی وجہ سے، اس کے نیت کے برے ہونے کی وجہ سے، بحسب نقصانہ واقتضاء استعدادہ ذاتاً و امکانہ، بحسب نقصانہ یعنی بحسب یہ قید ہے خوف سے باطن کے ساتھ، اس کے باطن کا خبیث ہونا کیوں ہے؟ بحسب نقصانہ، ذاتاً اس میں نقص پایا جاتا ہے،
وقتضاء استعداد ہی ذاتن، اس کا ذاتی استعداد کیا ہے اس تجری کا سبب بنا ہے. و امکان ہی عطف کیا ہے، یعنی استعداد ذاتی ہی و کیا ہے امکان ہی. بعض نے اس کو امکان کو اضافی کلمہ قرار دیا ہے، بعض نے کہا ہے کہ امکان ہی سے مقصود کیا ہے، یعنی امکاناً یعنی اعتباراً. جس طرح حقیقتاً اس کی ذاتاً اس کی ذات میں یہ استعداد ہے کہ خبث اور کیا ہے سوء سریرہ پائی جاتی ہے ذاتاً، اسی طرح اعتباراً بھی یعنی حقیقتاً و اعتباراً بھی. بعض نے کہا اصلا اس کلمے کی کیا ہے حاجت نہیں ہے، جیسے کہ ظاہراً کیا ہے اس کی حاجت نہیں بھی محسوس ہو رہی ہے. اگر ہو بھی تو اس طرح کہتے ہیں کہ جس طرح کیا ہے جی ماہیت ذاتیہ اس شخص کی خبیث ہے، اسی طرح کیا ہے اعتباری امکان یعنی اعتباراً بھی کیا ہے وہ ذاتاً و امکاناً خوب سے باطن پر موقوف مشتمل ہے یہ شخص. بعبارت اوضح و اسرع، اگر آپ یوں کہیں تو مصنف اس جواب میں یوں کہنا چاہتے ہیں کہ عقاب معلول ہے کس کا، بعد عن المولا. بعد عن المولا کی وجہ سے عقاب ہوا ہے، اور بعد عن المولا کیوں ہوا ہے، تجری کی وجہ سے. اور تجری کیوں کی ہے، خوف سے باطن کی وجہ سے. 4 مرحلے ہیں. عقاب کس وجہ سے ہے، بعد عن المولا کی وجہ سے. بعد عن المولا کیوں ہوا ہے، تجری کی وجہ سے. تجری کیوں کی ہے، خوف سے باطن کی وجہ سے. خوف سے باطن کیوں ہوا ہے، کہہ رہے ذاتی ہے، بس ذاتی لا يعلل. خوف سے باطن ذاتی ہے، اس کے بارے میں سوال نہیں ہوتا. بعض نے یوں یعنی مرحوم مصنف نے جو ظاہراً اس عبارت میں ذکر کی 4 مرحلے ذکر کی، لیکن کچھ علماء نے تفصیل دی ہے. وہ جو مراحل کیا ہے ذکر کی ہے نا امر اور ارادے کے، انہوں نے اس طرح کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ استحقاق عقوبت معلول ہے بعد کا، اور بعد کیا ہے مولا سے معلول ہے تجری کا. تجری معلول ہے عزم کا، عزم معلول ہے جزم کا، جزم معلول ہے اشتیاق کا، جو کیا ہے اشتیاق ہے قباح کی طرف، اور یہ اشتیاق معلول ہے کس کا، شقاوت ذاتی کا. شقاوت ذاتی حقیقت میں سبب بنی ہے کس کا، خوف سے باطن و عقاب کا. ان سعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ. اور خوف اس کا ذاتی ہے، اب کیا کر سکتے ہیں ہم، اور ذاتی کے بارے میں سوال نہیں ہوتا. یہاں تک سمجھ میں آیا ہے. وَإِذَا انتہى الْأَمْرُ إِلَيْهِ، الیہ یعنی الی الذاتی، کہ خباثت ذاتی سوء سریرہ ذاتاً اس بندے میں پایا جاتا ہے. يرتفع الاشکال وینقطع السؤال بلما، اشکال مرتفع ہو جاتا ہے اور لما کے ذریعے سوال ختم ہو جاتا ہے. فإن الذاتیات ضروریت الثبوت للذات، یہ تا ہونی چاہیے یہاں پر. ذاتیات کا ذات کے لیے ثابت ہونا ضروری ہے، اور ضروری ذاتیات کا ذات سے سلب کرنا محال ہے. ثبوت ضروری ہے اور سلب کرنا کیا ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ پانی گیلا کیوں ہے، رطوبت ذاتی ہے. نہیں کہہ سکتے کہ آگ گرم کیوں ہے، حرارت ذاتی ہے. نہیں کہہ سکتے کہ انسان ناطق کیوں ہے، حمار ناحق کیوں ہے. نہیں کہہ سکتے، ذاتیات کے بارے میں سوال نہیں ہوتا. اور یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، جب خوف سے باطنی ہے اور یہ کیا ہے جی خباثت اس کی ذات میں پائی جاتی ہے، اس ذات کی خبیث ذات کی وجہ سے اس نے تجری کی ہے، لہذا مستحق عقاب ہونا چاہیے، اور ذاتی کے بارے میں سوال نہیں ہوتا. یہ تھوڑے سے مطالب پر کیا ہے مزید موقوف ہے، اگرچہ اس میں آگے کچھ مطلب نہیں ہے تطبیق فقط. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ہم آئندہ درس میں انشاءاللہ یوم السبت کو. صلی اللہ علی محمد و آل بیت الطاہرین الطاہرین. محمد وعجل فرجهم. احسنتم شیخنا العزیز.